مفتی صاحب ایڈس پاکستان کے نام سے ایک ایپ ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں۔ کام سے پہلے ہم انویسٹ کرتے ہیں 500، 1000، 2000 وغیرہ۔ جب انویسٹ کرتے ہیں تب ہمیں ایڈس دیے جاتے ہیں، ٹاسک ہمیں ملتے ہیں انویسٹ کے حساب سے۔ اگر 500 ہے تو 8 ایڈس ملتے ہیں، 1000 ہے تو 15 ایڈس ہمیں مل جاتے ہیں، اور ایڈس دیکھنے پر ہمیں رقم ملتی ہے۔ ایڈس بھی کوئی حرام چیزوں کی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی فحاشی کا عنصر ہے۔ اس طرح اگر ہم دوسروں کو جوائن کرواتے ہیں تو اس ویب سائٹ کی طرف سے ہمیں بونس ملتا ہے۔ کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے میں نے اسکائی میڈیا ایپس کے بارے میں یہ وضاحت کی تھی کہ اصل میں اس طرح کے یہ بھی اسی کی نوعیت کا ایک ایپ ہے یا ویب سائٹ ہے، جو کچھ بھی ہے۔ حقیقت میں کیا ہے اس کی، یہ آپ کو کہاں سے یہ پیسے لا کر یہ ویب سائٹ والے دیتے ہیں، تو اصل میں یہ ایڈورٹائزر جو ہیں ویب سائٹ ہے۔ ایڈورٹائزر ویب سائٹ کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، سافٹ ویئر کے انجینئر، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سوشل میڈیا کے اندر کسی چیز کی تشہیر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کو طریقہ کار آتا ہے، تو وہ اپنی آئی ڈی بنا کر فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے وہ چیزوں کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس کمپنی کے پاس جا کر اس سے معاملہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹس کی ہم اس طرح کی تشہیر کریں گے اور اس پر آپ ہمیں اس طرح اجرت دیں۔ تو یہ ان دونوں کا آپس میں اجارہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ تو وہاں تک تو شرعاً درست ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ مصنوعی طریقے سے کہ ان کی تشہیر نہ کرے، بلکہ وہ اپنے آئی ڈی کے ذریعے، اپنے جو فیس بک یا اسی طرح دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اگر پہنچائے تو ان کا جو آپس کا معاملہ ہے اور اجرت جو طے آپس میں انہوں نے کی ہے اس کا لینا دینا ان کے لیے جائز ہوگا۔ ایک تو ان دونوں کا معاملہ ہے، اور دوسرا ہمارا جو ہم لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ فلان جو ہے اس کو ویب سائٹ کو جوائن کیا ہے، اس میں ہم انوائٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ایڈس دیکھتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو یہ ہمارا اور اس جو ہے ایڈورٹائزر جو ویب سائٹ ہے اس کے اور ہمارے درمیان جو معاملہ ہے یہ بھی اجارہ کا معاملہ بنتا ہے۔ لیکن اجارہ کا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں پیسے انویسٹ کرنا نہیں ہوتا۔ جب ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ٹاسک مکمل کرنے پر کیوں پیسے دیے جاتے ہیں؟ انویسٹ کرنے پر جو پیسے ملتے ہیں، انویسٹ آپ نے کہیں پیسے لگایا تو ایک کاروبار ہے، تجارت ہے، ٹریڈ ہے، اس پیسے سے پیسے بنا کر اس کا منافع آپ کو دیا جاتا ہے، اس کو پروفٹ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں آپ سروس فراہم کرتے ہیں تو یہ اجرت ہے، مزدوری ہے، آپ کو جو دی جاتی ہے اس کو اجرت کہتے ہیں، سیلری ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کیا جاتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دونوں کو مکس کرنے کی وجہ سے یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور پہلی بات وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جب ایڈورٹائزر کمپنی کے پاس جاتے ہیں ان کی چیزوں کی تشہیر کرنے کے لیے، ان سے کہتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، پھر یہاں تشہیر کرنے کے لیے مخصوص لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ ہمارے اس ویب سائٹ کو یا اس ایپ کو، اس کو جوائن کریں، اس کے اندر آ کر ایڈس دیکھیں، تو یہ مصنوعی طریقے سے جو ہے لوگوں سے ایڈس دکھواتے ہیں اور دیکھنے کے بعد جو ہے ان کو دکھاتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں۔ تو اس معاملے کے میں نے ہمارا جو جوائن کرنے کا معاملہ ہے اس میں اگر فری ورژن اگر کوئی ہے جہاں ہم نے پیسے نہیں لگانا ہوتا، صرف ایڈس دیکھ کر ہمیں پیسے ملتے ہوں، ایسی صورت میں تو ہم اس کو اجارہ کہہ سکتے ہیں۔ اجارہ میں بھی بعض فقہا کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اجارہ بھی ایسے کام کا ہونا چاہیے جو کوئی ایسا کام ہو جس کی کوئی ویلیو ہو، ایسا کام آپ فراہم کریں، اس کو سروس کہتے ہیں، اس کی چارجز آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اگر وہ ویب سائٹ والے خود ہی آپ کو اس کام پر اجرت دے رہے تو ان کے ہاں گویا کہ یہ ویلیویبل ہے تو اس کی اجرت آپ لے سکتے ہیں، اگر فری ہو، آپ نے پیسے نہ لگایا ہو۔ اور جہاں آپ نے پیسے انویسٹ کیا ہے تو اس صورت میں یہ اجارہ، دوسری طرف جو آپ سروس فراہم بھی کرتے ہیں تو اجارہ تو بن جاتا ہے، لیکن اجارہ فاسدہ ہے، تو اس کو میں نے کہا، پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ناجائز ہے۔ عام طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ناجائز ہے تو اس پر کمنٹس دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس طرح سود ہے، یہ کس طرح حرام۔ دیکھیں، ہم کسی عمل کو ناجائز کہتے ہیں، بھئی یہ کام، یہ عمل ناجائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی کمائی بھی حرام ہو، کیونکہ
اجارہ فاسدہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا ہے، معاملہ اجارہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی باتیں لائی ہے جس کی وجہ سے وہ شریعت کے مطابق اجارہ فاسدہ بنتا ہے، یعنی صحیح طرح وہ اجارہ کا معاملہ نہیں بنتا، تو ایسی صورت میں آپ نے جو خدمت فراہم کی ہے وہ تو رائگان تو نہیں جائے گا نا، آپ نے جو سروس فراہم کی اس کے پیسے تو دینے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں یہاں آپ انویسٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو ٹاسک دیے جاتے ہیں، تو یہاں اس ویب سائٹ والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے لیں انویسٹ کے نام پر، کیونکہ آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے، ٹاسک مکمل کرنے پر آپ کو اجرت دی جاتی ہے، لہٰذا آپ سے پیسے لینا جائز نہیں۔ تاہم آپ نے اگر سروس فراہم کیا ہے، اس کا جو ٹاسک آپ کو دیا تھا اس کو مکمل کیا ہے، اس پر اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آپ کے لیے لینا گنجائش ہے اس کی۔ البتہ اس میں تھوڑی بہت کراہت اس لیے ہے کہ یہاں غرر کا پہلو ہے۔ غرر کا پہلو اگرچہ آپ کا اور اس ویب سائٹ والے کے درمیان غرر کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس ویب سائٹ والے اور اصل جو کمپنی ہے پروڈکٹس پیدا کرنے والی، اس کمپنی کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں غرر اور دھوکہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ تاہم اگر کسی نے اس کو جوائن کیا ہے تو اپنا سروس فراہم کر کے وہ پیسے لے رہا ہے تو اس میں اس کو لینے کی گنجائش ہے۔